1% جو انرجی ہے وہ کوئلے سے بنتی ہے. بہت سارے وسائل ہیں لیکن وہ وسائل چند لوگ ہیں جو لوٹ رہے ہیں. اور جب جس دن وہ لوٹ ختم ہوئی میں سمجھتا ہوں دوستو کہ پاکستان دنیا میں بہت جلدی اور تیز سے ترقی کر سکتا ہے. کیونکہ آج ترقی یافتہ ممالک نے جو ترقی کی ہے اگر پاکستان کے اندر انقلاب آتا ہے تو یہ ترقی یہاں سے شروع ہوگی. اور ہمیں آج اس محنت کش طبقے کے لیے جس کو چھوڑ کر ہم یہاں بیٹھے ہیں ہمیں اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے, ہمیں ان کے ساتھ رہنا چاہیے. جس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جرمنی کے اندر یا یورپ کے اندر آپس میں ایک ہونے کی ضرورت ہے. پاکستانی محنت کشوں کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے اور اکٹھا ہو کے یا کی روایتی یا سیاست ہے جن میں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جرمنی کے اندر سب سے اچھا جو آپشن ہے وہ ڈی لنکے کا ہے. ایسا ایک ہمارے پاس آپشن ہے جس میں جا کر ہم براہ راست بات کرتے ہیں. میں نے بات کی کہ کوئٹہ میں میکل فرم ہے جرمنی کی, اس میں سے 268 مزدوروں کو نکال دیا گیا. اس کے باوجود کہ وہ فرم ملینز کا پروفٹ ہے لیکن اس کے بعد ان مزدوروں کو نکال دیا گیا. کیوں نکال دیا گیا؟ اس وجہ سے کہ وہ یونین بنا رہے تھے. جمہوریت پسند یورپ کے جو کہتے ہیں کہ ہم انسانیت کے بنیادی حقوق کے ذمہ دار ہیں, ہم علم بردار ہیں, ہم ان کی آزادی کی بات کرتے ہیں, لیکن اگر ترقی یافتہ ملکوں میں ان کا چہرہ دیکھیں تو وہ اتنا بھیانک ہے کہ ہمیں اپنے حکمرانوں سے زیادہ گھن آنے لگتی ہے. یہ سامراجی کی دار ہے ان کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب میں نے یہ بات کی ڈی لنکے کے دوستوں سے کہ پاکستان کے اندر اتنے مزدور نکال دیے گئے ہیں اور ہم ڈامسٹر کے اندر جو ان کی فرم ہے اب ہم مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں تو دوستو ہر لکھے نے لبیک کا. اس نے کہا میں آؤں گا پاکستانی مزدوروں کے لیے, میں لڑوں گا, میں بھی مزدور ہوں اور ہمیں لڑنا چاہیے. اور میں صرف ایک بات کہتا ہوں کہ ہمیں صرف آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. بہت سارے ہمارے ساتھی ہیں, ہمارے بہت سارے باتوں ہیں یہاں پہ جنہیں ہمیں ایک کرنا ہے, ہمیں ملانا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ڈی لنکے کے اندر پاکستان کے مزدوروں کی بات لے کے آنی چاہیے. ہمیں پاکستانی محنت کشوں کے مسائل کو لانا چاہیے, ہمیں پاکستان کے مزدوروں کے مسائل کو یہاں لڑنا چاہیے, ہمیں یہاں ڈسکس کرنا چاہیے کہ پاکستان کے مزدوروں کے ساتھ وہاں حکمران اور غیر ملکی سامراجی ملکوں کو کس طرح ظلم کر رہے ہیں, کس طرح کھلواڑ کر رہے ہیں. دوستوں ساتھیوں میں سمجھتا ہوں دوسری بات کہ سب سے ہمارا دوست تعارف کروائے گا ساتھی سمینا خان کی. اب یقین کر کے جب مجھے پتا چلا کہ ہم میں سے خاتون ڈی لنکے کے اندر جو الیکشن لڑ رہی ہے حسن کا صرف 200 ووٹوں سے آ رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کتنی بڑی فتح ہے. یہ شکست نہیں ہے, میں اس کو شکست نہیں مانتا, یہ فتح ہے کہ ایک پاکستانی خاتون پاکستان کے اندر جو مسائل ہیں اس کے بعد جہاں کی خواتین کو جو مسائل ہیں وہ انہوں نے ان کے خلاف وہ لڑی اور ان کو شکست دی اور وہ ڈی لنکوں کے اندر آئی ہیں. آج وہ ڈی لنکوں کے اندر پرفیکٹ سیاست کر رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مثال ہے ہمارے لیے, ہمارا اعزاز ہے, ہمارا فخر ہے, اور ہمیں ایسی مثالوں کو اور قائم کرنا ہے. ایسی بہت سارا ہمیں بازو بننا ہے ان کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم تمام دوستوں کو ڈی لنکوں کے پلیٹ فارم سے اپنی آواز کو آگے بڑھانا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آواز اگر پاکستان میں مقید ہو کے رہ گئی تو مر جائے گی, دفن ہو جائے گی. ہمیں اپنی آواز کو ہر جگہ پہ لانا ہے, اور خاص طور پر جو باہر آئے ہوئے پاکستانی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ کام صرف کام کرنا اور نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں حکمران یہی چاہتے ہیں, وہ غیر ملکوں سے, ترقی پذیر ملکوں سے یہاں سستی محنت کرنے والوں کو غلاظت کی زندگی پر مجبور کرتے ہیں. اور ہم مجبور ہوتے ہیں, کیوں؟ ہم انسان نہیں ہیں. ہمیں ڈی لنکوں کے ساتھ مل کر اور جو کہ لیفٹ موومنٹ ہے ان کے ساتھ مل کر ہمیں یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ تمام مزدور جو یہاں کے لوکل ہوں یا غیر ممالک سے آئے ہوں ان کی اجرتیں برابر کی جائے. ہماری طرف ہم بھی یہاں رہتے ہیں, ہم بھی انسان ہیں, ہم بھی اسی معاشرے میں آمدن کما کے اسی معاشرے میں خرچ کرتے ہیں, تو ہم سے یہ زیادتی کیوں کی جاتی ہے؟ اس کے باوجود کہ یہاں کو قرآن کہتے ہیں کہ ہم آزادی, جمہوریت اور بڑے بڑے دعوے جو کرتے ہیں اس کے باوجود اگر دیکھیں تو ان کے پیچھے کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکمرانوں کے صرف ڈی لنکے نہیں ہیں, بہت سارے دوست ہیں. کرسٹوف میرا پرانا دوست ہے اور ٹھوم باقی جرمن دوست پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام دوست ہمارے ساتھ ہیں, لیکن دوستو یہ اس وقت ہمارے ساتھ ہے جب ہم ان کے ساتھ ہوں گے.
وہ ہمارے ساتھ اس وقت لڑ سکتے ہیں جب ہم لڑنا چاہیں گے اپنے لیے. ہمارے لیے کوئی نہیں لڑے گا. سب سے بڑی زیادتی جو محنت کش طبقے کی ہے, ان کے اندر جو شعور پیدا کیا جاتا ہے کہ تمہارے لیے زرداری لڑے گا, تمہارے لیے شریف فیملی لڑے گی, تمہارے لیے وہ لڑیں گے. انہوں نے جتنا لڑنا تھا ہم نے دیکھ لیا تمام تاریخ میں. اور پاکستان کی آج جو نوبت ہے, یہ وہی روایتی پارٹیاں, وہی روایتی قیادتیں ہیں جنہوں نے پاکستان کو آج اس نہج پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ وہاں آج خودکشیوں کی شرح دنیا میں سب سے زیادہ ہے. یہ ایک پرانی فگر ہے کہ 5.1% خودکشیوں کی شرح ہے. ٹھیک ہے, یہ اتنی درست بھی نہیں ہے. لیکن دوستو, ساتھیوں, آج وہ کون سا ایک مسئلہ ہے جو